السلام علیکم فرینڈز، ویلکم ٹو کتاب نگری یوٹیوب چینل کتابوں کی نگری میں خوش آمدید۔ میں ہوں آپ کی ہوسٹ اقرا یاسین اور آج میں آپ کے لیے لے کر آئی ہوں تیشا گوہر کے قلم سے تحریر کردہ ناول محبت کچھ یوں ہے تم سے کے ایپیسوڈ نمبر 20 کو لے کر۔ اس ایپیسوڈ کو سٹارٹ کرنے سے پہلے جلدی سے کر لیجئے چینل کو سبسکرائب، ویڈیو کو لائک اور کلک کر لیجئے بیل آئیکن کو۔ اب آتے ہیں ایپیسوڈ کی جانب۔ وہ سب لان میں آنکھ مچولی کھیل رہے تھے۔ اب الماس کی باری تھی، اس کی آنکھوں پہ پٹی بندھی تھی۔ بچوں نے اسے گول گھما کر ایک سمت میں چھوڑ دیا۔ الماس بند آنکھوں سے سب کو پکڑنے کی کوشش کر رہی تھی، مگر سب ادھر ادھر بھاگ رہے تھے۔ وہ آہستہ آہستہ چلتے ہوئے ہوا میں دونوں ہاتھ پھیلائے کچھ ٹہولنے کی کوشش کر رہی تھی۔ بچوں کے ہنسنے کی آواز سے وہ ان کی سمت پہچان رہی تھی، ورنہ نظر تو کچھ بھی نہیں آ رہا تھا۔ اس کے ہاتھ بالآخر کوئی آ ہی گیا۔ الماس نے زور سے اس کا بازو پکڑ لیا۔ تو بالآخر تم میرے ہاتھ آ ہی گئی بلال۔ حیرت کی بات یہ تھی کہ وہ چھڑانے کی کوشش بھی نہیں کر رہا تھا۔ اس سے پہلے کہ الماس اپنی آنکھوں سے پٹی اتارتی، اسے کچھ عجیب سا احساس ہوا۔ اس کا دل ایک دم زور سے دھڑکا۔ جس کا بازو اس نے پکڑ رکھا تھا، اس نے اپنے دوسرے بازو کو اس کی کمر کے گرد باندھ کر اسے خود سے قریب کر لیا۔ الماس نے اس کا بازو چھوڑ کر ایک دم پٹی آنکھوں سے اتاری۔ سکندر کی دلکش مسکراہٹ دیکھ کر الماس کو ایک دم سے گھبراہٹ ہونے لگی۔ اسے سارا کی باتیں یاد آئیں تو اپنے آپ کو چھڑانے کی کوشش کرتے کرتے منہ پھلا لیا۔ بچے دور کھڑے کھیکھی کر رہے تھے۔ الماس کو ان تینوں پہ بھی خواہ غصہ آنے لگا۔ اپنی خفت چھپانے کی کوشش میں بچوں کو غصیلی نظروں سے دیکھنے لگی۔ سکندر نے اپنا دوسرا بازو بھی اس کی کمر کے گرد ڈال کر اس کے فرار کے راستے بند کر دیے اور ایک جھٹکے سے خود سے اور قریب کر لیا۔ سکندر کو خود سے یوں اتنے قریب دیکھ کر اس کا سانس رک گیا۔ میں بلال نہیں، سکندر ہوں، آپ کا شوہر۔ ایک ہلکی سی مسکراہٹ سکندر کے ہونٹوں پہ رقص کر رہی تھی۔ الماس نے اپنے دونوں ہاتھ اس کے سینے پر رکھ کر اپنا پورا زور لگا کر خود کو چھڑانے کی کوشش کی۔ اس کی گرفت کافی مضبوط تھی، مگر الماس نے ہار نہیں مانی۔ سکندر نے ذرا سی گرفت ڈھیلی کی تو وہ ایک جھٹکے سے خود کو چھڑاتے اس کی گرفت سے نکلی تھی۔ بچے ہنستے کھلکھلاتے ان کے پاس آ گئے۔ آپ ہی آؤٹ ہو گئیں؟ جی نہیں، یہ چیٹنگ ہے، میں آپ تینوں کے ساتھ کھیل رہی تھی، آپ کے چاچو اس گیم کا حصہ نہیں ہے۔ الماس نے اپنی ایک غصیلی خفت زدہ سی نظر سکندر کے مسکراتے چہرے پر ڈالی تھی۔ تو کیا ہوا، چاچو بھی ہمارے ساتھ کھیلیں گے؟ کیوں چاچو، آپ کھیلیں گے نا؟ زینب نے سکندر سے پرجوش انداز میں پوچھا۔ اب تک تو آپ ہی گیم کھیلتی رہی ہیں، آج میں بھی کھیل کے دیکھتا ہوں۔ سکندر کا زمانی جملہ الماس کو بہت اچھے سے سمجھ آیا تھا۔ اس کا اشارہ کس طرف تھا وہ سمجھ گئی تھی۔ بچے ابھی اتنے تیز نہیں تھے کہ ایسی باتوں کا مطلب سمجھ آتے۔ مجھے نہیں کھیلنا۔ الماس نے پٹی زینب کے ہاتھ میں دی اور پیر پٹک کر اندر جانے لگی۔ ڈر گئی ہیں تمہاری آپی؟ اندر جاتے اسے سکندر کی آواز آئی تھی۔ وہ بچوں سے کہہ رہا تھا۔ الماس نے سختی سے ہونٹ بھینچے تھے اور مٹھیاں سختی سے بند کر لیں۔ اسے غصہ آ رہا تھا ہر چیز پر۔ وہ منہ پھلائے اندر آئی تو سارا لاؤنج میں بیٹھی اسکرین پر کوئی ڈرامہ دیکھ رہی تھی۔ الماس کی طرف چہرہ کر کے مسکرائی۔ وہ یقیناً باہر آوازوں کے شور سے سمجھ گئی تھی کہ سکندر آ گیا ہے۔ تمہیں کیا ہوا ہے؟ سارا نے اس کے پھولے چہرے کو دیکھ کر پوچھا تھا۔ اس کے بولنے سے پہلے سے ہی سکندر اندر آ گیا اور اس کی جگہ جواب بھی اسی نے دیا۔ یہ مجھ سے ڈر کر اندر بھاگ گئی ہیں۔ وہ مسکراتے ہوئے الماس کو دیکھ رہا تھا۔ الماس نے بس ایک ناراض نظر اس پر ڈالی تھی۔ ابھی تھوڑی دیر پہلے جو حرکت اس نے کی تھی، الماس اس سے کوسوں دور بھاگنے کی کوشش کر رہی تھی۔ وہ بغیر کوئی جواب دیے بچوں کے کمرے میں گھس گئی۔ کیا ہوا ہے؟ سارا نے مصنوعی مشکوک انداز میں پوچھا۔ سکندر نے صرف کندھے اچکائے جیسے کہہ رہا ہو کہ مجھے کیا پتا۔ سارا نے نوٹ کیا کہ وہ خوش لگ رہا تھا۔ اس کے چہرے پر ہلکی سی مسکراہٹ کے آثار تھے۔ ویسے آج تم بڑے خوش لگ رہے ہو، کچھ ہوا ہے کیا؟ میں نے اس آدمی کو پکڑ لیا ہے، اب بس اس کے باس کے آنے کا انتظار ہے۔ انشاءاللہ وہ بھی بہت جلد میرے قبضے میں ہوگا۔ سکندر نے بہت جوش سے کہا، مگر بچوں کے کمرے کی طرف دیکھا تو ہونٹوں کی مسکراہٹ معدوم ہوئی۔ سارا نے اس کی طرف دیکھا، اب ہمیں اچکائیں جیسے آنکھوں کے اشارے سے پوچھ رہی ہو کہ کیا بات ہے۔ سکندر نے اپنے ہونٹوں پہ زبان پھیری اور ایک ہاتھ سے بالوں میں انگلیاں چلائیں، پھر سارا کے پاس بیٹھ گیا۔ آپ نے الماس سے کوئی بات کی؟ انداز متجسس تھا۔ ہاں کی تھی، سمجھایا بھی ہے، لیکن وہ بھی تمہاری طرح ضدی ہی ہے، ایک بات کے پیچھے پڑ جائے تو کسی کی نہیں سنتی۔ سکندر نے آنکھیں چھوٹی کر کے بچوں کے کمرے کی طرف دیکھا۔ کچھ سوچ کر وہ اٹھا اور بچوں کے کمرے کی طرف گیا۔ بچے باہر ہی تھے، الماس اندر اکیلی تھی۔ اپنی تیئیں وہ مزے سے آمنہ کے بستر میں گھسی ہوئی تھی۔ سکندر ایک دم سامنے آیا تو وہ سٹ پٹا گئی۔ ابھی میں آیا ہوں اور تم یہاں چھپ کر بیٹھ گئی ہو، پانی کبھی نہیں پوچھا، خیریت تک نہیں پوچھی میری، اس بات کا کیا مطلب سمجھوں میں؟ سکندر نے ناراض تھا یا غصے میں وہ سمجھ نہیں پائی، لیکن الماس کے چہرے کو سنجیدہ اور نارمل رکھنے کی پوری کوشش کی تھی۔ وہ نہیں چاہتی تھی کہ سکندر اس کے شرم سے سرخ ہوتے چہرے کو دیکھ کر اس کی کمزوری جان لے۔ میں لاتی ہوں پانی، کہہ کر وہ اٹھی اور دروازے تک آئی۔ دروازے کے درمیان میں وہ کھڑا تھا۔ الماس رک گئی۔ راستہ؟
اس نے نگاہیں جھکا کر ہی کہا تھا۔ سکندر نے بہت غور سے اس کے چہرے کو دیکھا، پھر باہر نکل گیا۔ الماس اس کے پیچھے ہی باہر آئی تھی۔ خود وہ ڈائننگ ٹیبل کے گرد رکھی کرسی پر بیٹھ گیا اور الماس پانی ڈال کر اس کے سامنے گلاس رکھنے لگی۔ وہ اس سے بات کرنا چاہتا تھا لیکن سارا کی موجودگی میں خاموش ہی رہا۔ وہ پانی پی چکا تو الماس نے گلاس اٹھا کر واپس رکھ دیا اور خود لان میں چلی گئی۔ وہ خاموشی سے اس کی ہر حرکت نوٹ کرتا رہا۔ اس بار وہ اس کے پیچھے نہیں گیا تھا۔ دل میں آیا کہ ہاتھ پکڑے اور سیدھا کمرے میں لے جائے، لیکن انتظار کر لیا۔ رات کے کھانے تک الماس اس سے بچنے کی ہر ممکن کوشش کرتی رہی۔ اسے دل میں بار بار یہی خیال آ رہا تھا کہ سکندر نے سارا سے اس کی شکایت لگائی ہے۔ سب کھانا کھا کر سونے چلے گئے تو الماس کو بھی کمرے میں آنا پڑا۔ وہ اس کی موجودگی میں گھبرا بھی رہی تھی اور سونا نہیں چاہتی تھی۔ سکندر نے لان میں اسے سب کے سامنے پکڑ لیا تھا تو اب تو وہ بالکل اکیلی تھی۔ وہ کچھ بھی کر سکتا تھا۔ الماس کو اندر ہی اندر بے چینی اور گھبراہٹ ہو رہی تھی۔ اس نے الماری کھول لی اور خود کو مصروف ظاہر کرنے کے لیے کپڑے باہر نکال کر ایک ایک تہہ لگا کر دوبارہ رکھنے لگی۔ سکندر اندر داخل ہوا اور دروازہ لاک کر دیا۔ الماس کی دھڑکن تیز ہوئی لیکن چہرہ نارمل ہی رکھا۔ وہ بیڈ پر جا کر بیٹھ گیا اور الماس کو دیکھنے لگا۔ دیکھ لو، آنکھیں بند کر کے بھی ڈھونڈو گی تو میں ہی ملوں گا تمہیں۔ وہ اس کی آنکھ مچولی میں پکڑے جانے کی طرف اشارہ کر رہا تھا۔ وہ صرف ایک کھیل تھا، زیادہ خوش فہم نہ ہوں آپ، الماس نے غصیلی مگر ہلکی آواز میں کہا۔ وہ نہیں چاہتی تھی کہ سارا آ کر اسے پھر سے سمجھا کر چلی جائے۔ پہلے ہی وہ سکندر سے خائف تھی کہ اس نے سارا سے الماس کی شکایت کی ہے۔ اس میں خوش فہم ہونے والی کیا بات ہے؟ میں تو بس یہ کہنا چاہ رہا تھا کہ تم کچھ بھی کر لو، مجھ سے بھاگ کر کہاں جاؤ گی؟ آنا تو تمہیں میرے پاس ہی ہے تم نے، سکندر نے بڑے محسوس انداز میں کہا تھا۔ وہ ایک دم مڑی۔ سکندر کی بات پر اسے نہ جانے کیوں غصہ آیا تھا۔ دیکھیں سکندر صاحب، اس کے یوں مخاطب کرنے پر سکندر کے ہونٹوں پر مسکراہٹ رنگ گئی۔ الماس کا سانس اٹکنے لگا اسے یوں مسکراتے دیکھ کر۔ اس نے گلے میں اٹکا تھوک نگلا اور بات کرنے کی ہمت پیدا کی۔ میرا اور آپ کا تعلق مجبوری کا ہے۔ پہلے بھی آپ نے مجھے بہت باتیں سنائی ہیں، اب اور مجھے پریشان نہ کریں۔ میں آپ کی وہ باتیں بھولی نہیں ہوں ابھی۔ سکندر ایک دم بیڈ سے اٹھا اور اس کے پاس آیا۔ وہ گھبرا کر پیچھے کو ہوتی الماری سے جا لگی۔ سکندر نے ایک ہاتھ اس کے سائڈ سے الماری کے دروازے کو بند کر کے اس پر رکھا اور اس کے قریب ہو کر چہرہ اس پر جھکایا۔ الماس کا حلق سوکھ گیا۔ وہ اس وقت ایک خوفزدہ ہرنی لگ رہی تھی۔ ویسے تو سکندر کو دیکھتی تک نہیں تھی اور اب وہ خوف بھری نظروں سے اسے پلکیں جھپکاتی دیکھے جا رہی تھی۔ اس کا بار بار پلکیں جھپکانا سکندر کو کسی گستاخی پر اکسا رہا تھا۔ اس نے آہستہ سے ہاتھ بلند کر کے اپنے انگوٹھے سے اس کے ہونٹوں کو چھوا تو الماس نے ایک دم آنکھیں بند کر لی۔ الماس کی اس حرکت پر سکندر کی مسکراہٹ اور گہری ہوئی۔ اس نے ذرا سا جھک کر اس کے کان کے قریب سرگوشی کی۔ آنکھیں بند کرنے کا مطلب اجازت دینا ہوتا ہے۔ الماس نے جھٹ سے آنکھیں کھولی لیکن وہ اس کی نظروں کی تاب نہیں لا سکی تھی۔ نگاہیں جھکا کر دونوں ہاتھ سکندر کے سینے پر رکھ کر اسے دھکیلتی وہ اپنے اور سکندر کے درمیان فاصلہ پیدا کرنے کی کوشش کرنے لگی۔ سکندر نے اس کی کلائیاں پکڑ لی۔ اب وہ اس کی گرفت سے اپنی کلائیاں چھڑانے لگی۔ تمہیں کیوں لگتا ہے کہ ہمارا رشتہ مجبوری کا ہے؟ وہ اب سنجیدگی سے پوچھ رہا تھا۔ الماس ہاتھ چھڑاتے چھڑاتے ایک دم رکی، پھر اس کی آنکھوں میں دیکھا۔ وہ بہت گہری اور سنجیدہ نگاہوں سے اسے دیکھ رہا تھا، کیونکہ جو انسان آپ کو زہر سے بھی زیادہ برا لگتا ہو اور جس کا وجود آپ ایک منٹ بھی نہ برداشت کر سکتے ہیں، اس سے شادی کرنے کی ایک ہی وجہ ہوتی ہے اور وہ ہے مجبوری۔ الماس کو پھر سے رونا آنے لگا۔ تم سے کس نے کہہ دیا کہ تم مجھے زہر لگتی ہو؟ ہاں، اور ضروری نہیں کہ شادی ہمیشہ مجبوری کی وجہ سے ہو، کوئی اور وجہ بھی ہو سکتی ہے، سکندر نے بڑے مزے سے ہلکا سا مسکرا کر کہا تھا۔ اور کیا وجہ ہوگی سوائے اس کے کہ آپ نے باجی کی خوشی کی خاطر مجھ سے شادی کی، یا پھر آپ نے سوچا ہوگا کہ بے سہارا لڑکی ہے، سہارا دوں گا تو ثواب ہوگا۔ الماس اپنے ہی انداز سے لگا رہی تھی۔ وہ پھر سے سنجیدہ ہو گیا۔ تمہیں میں اتنا بے وقوف لگتا ہوں کہ مجبوری میں یا صرف ثواب کی خاطر کسی بھی بے سہارا لڑکی سے شادی کر لوں گا؟ شادی بہت ہی پرائیویٹ چیز ہوتی ہے۔ اس کا مطلب ہوتا ہے پوری زندگی کسی کے ساتھ گزارنا، کسی کو پرسنل اسپیس میں اپنے ساتھ شامل کرنا، شیئرنگ ایوری تھنگ۔ یہ یوں ہی راہ چلتے کسی سے بھی یا کسی پر ترس کھا کر مجبوری میں نہیں کی جاتی الماس بی بی۔ سکندر کی آواز نہ چاہتے ہوئے بھی سخت ہو گئی تھی۔ تو مجھ سے کیا چاہتے ہیں آپ؟ الماس نے آنکھیں اٹھا کر سکندر کی آنکھوں میں دیکھا۔ وہ کچھ کہتے کہتے رک گیا۔ کچھ دیر اسے دیکھا، پھر اس کے ہاتھ چھوڑ دیے اور پیچھے ہٹ گیا۔ رہنے دیں، جو میں چاہتا ہوں وہ آپ کی نیت ہی نہیں ہے مجھے دینے کی، سو جائیں۔ وہ سنجیدہ چہرہ لیے اپنے تکیہ اٹھا کر صوفے پر لیٹ گیا۔ الماس کچھ لمحے اپنے آپ کو نارمل کرتی رہی۔ اس نے باقی کے تمام کپڑے بھی تہہ لگا کر رکھ دیے۔ پھر جب اسے آنکھیں بند کیے لیٹے دیکھا تو تھوڑا ریلیکس ہو کر خود بھی بیڈ کے دوسرے کونے پر لیٹ گئی۔ پتہ نہیں اس لڑکی کے دماغ میں اور کیا چل رہا تھا کہ سکندر اس تک رسائی حاصل کرنے میں ناکام ہو رہا تھا۔ صبح ہوتے ہی وہ تیار تھا۔ واپس جانے کے لیے ایک نظر سوئی ہوئی الماس پر ڈالی۔ وہ سوتے ہوئے بھی اتنی معصوم اور خوبصورت لگتی تھی کہ سکندر کا دل اس کے قابض سے باہر ہونے لگا۔
اس نے الماس کے پاس جا کر آہستہ سے اس کا گال چوما اور کچھ لمحے اسی طرح جھک کر اسے دیکھتا رہا، پھر سیدھا ہوا اور گھڑی پر نگاہ ڈال کر باہر نکل گیا۔ اسے دیر ہو رہی تھی۔ انویسٹیگیشن آفس پہنچ کر اس نے روزانہ کی رپورٹ چیک کی اور جب فارغ ہو گیا تو اچانک اسے وہ فلیش ڈرائیو یاد آئی جو الماس سے متعلق کیس کے لیے وامق لے کر آیا تھا۔ سکندر نے وہ فلیش ڈرائیو دراز سے نکالی اور لیپ ٹاپ میں لگائی۔ شروع میں کچھ واقفیت اور علیق سے لیک ہوتی رہی، پھر ایک لڑکی کی آواز ابھری۔ میں الماس کی دوست ہوں سندس، ایک ہی اسکول میں پڑھے ہیں ہم دونوں، بہت ہی اچھی اور صاف دل کی لڑکی ہے وہ۔ پتہ نہیں اس کا اچھا دل سکندر کو دیکھ کر کہاں چلا جاتا تھا۔ سکندر نے اس جملے کے سنتے ہی سوچا، دراصل اس کی کچھ مہینے پہلے شادی ہو گئی ہے، اب تو امریکہ میں رہتی ہے وہ، اس کا شوہر امریکن پاکستانی تھا۔ سکندر کے ذہن میں وقاص اور کاشی کا چہرہ ابھرا۔ وہ اپنے اڈاپٹیڈ پیرنٹس کے ساتھ رہتی تھی یہاں ہمارے پڑوس میں۔ اس کی شادی والے دن ہی ساری فیملی ایران شفٹ ہو گئی۔ بظاہر تو اچھے لوگ تھے لیکن الماس کو کہیں آنے جانے نہیں دیتے تھے، میرے گھر بھی نہیں آتی تھی۔ ہم تو ان کو اچھے لوگ ہی سمجھتے رہے، مجھے تو کچھ پتہ ہی نہیں چلتا اگر اس کی بڑی بہن امارہ کی مہندی والے دن امارہ کا دلہا الماس سے شادی کی ضد نہ لگا لیتا۔ کیا مطلب؟ وامق کی آواز ابھری جیسے وہ ایک دم الرٹ ہو۔ تمہاری بہن بہت خوبصورت ہے، اس کے پہلے بھی بہت رشتے آئے تھے لیکن مسز ہمایوں اس کی امی نہیں مانتی تھی۔ اس کی بہنوں کے آئے رشتے بھی الماس کو پسند کر جاتے تھے، اس لیے وہ اسے کسی کے سامنے نہیں کرتی تھی۔ وہ تو امارہ کی شادی پر بھی اسے نہیں لے کر جاتی اگر محلے کی عورتیں نہ پوچھتی، لیکن وہاں جا کر الماس کو امارہ کے دلہے نے دیکھا تو الماس پہ فدا ہو گیا۔ اس نے سب کے سامنے کہہ دیا کہ الماس سے شادی کرے گا، اگر الماس کے والدین مان جاتے ہیں تو شادی ہو سکتی تھی۔ دلہے کی ماں نے بھی بہت کوشش کی لیکن الماس کے گھر والے نہیں مانے، بس پھر وہیں رشتہ ٹوٹ گیا۔ لیکن گھر جا کر امارہ نے الماس کو بہت باتیں سنائیں، اس کی بہت بے عزتی کی۔ وہ بیچاری تو اس سارے معاملے سے انجان ہی تھی، لیکن امارہ نے اسے چور اور دھوکے باز کہا۔ مجھے شروع سے لگتا تھا کہ وہ الماس سے جلتی ہے۔ اس دن تو اس نے الماس کو تھپڑ بھی مارے۔ مجھے اتنا غصہ آیا کہ اس کے ماں باپ پر وہ دیکھ رہے تھے لیکن الماس کو بچایا نہیں۔ جاہل لڑکی نے بیچاری الماس کے ساتھ شروع سے ہی برا سلوک رکھا تھا، دھکے دے دے کر گھر سے بھی نکال دیا۔ پھر الماس روتے ہوئے میرے گھر آئی تھی اور اس نے مجھے ساری بات بتائی۔ شور کی آوازیں تو ہمارے گھر تک بھی آ رہی تھی۔ مہندی میں جو تماشا ہوا تھا وہ بھی سب نے دیکھا تھا، پھر بھی الزام الماس پہ ہی آیا تھا۔ بس اس کے ایک ہفتے کے اندر اس کے گھر والوں نے شادی کر دی اس کی۔ اللہ جانے ٹھیک بھی ہوگی یا نہیں۔ میں روز دعا کرتی ہوں اس کے لیے کہ اللہ کرے خیریت سے ہو اور اپنے شوہر کے ساتھ خوش رہے، اللہ کرے وہ اسے خوش رکھنے والا ہو۔ الماس بہت معصوم ہے، کتنی بار اس چڑیل امارہ نے اس کے ساتھ ضد لگائی تھی۔ اب اگر اس لڑکی کو تم سے اتنی محبت تھی تو الماس کو دیکھ کر اس کی نیت کیوں بدلی؟ غلطی کرے کوئی اور الزام الماس پہ ڈال دو۔ ان کے گھر میں ایسا ہی ہوتا رہا تھا۔ میں نے کتنی مرتبہ نوٹ کیا ان کی ماں الماس کے ساتھ زیادتی کرتی تھی، پھر بھی الماس کچھ نہیں کہتی تھی، احسان کا بدلہ کہہ کر خاموش ہو جاتی تھی۔ ویسے آپ کہاں رہتے ہیں؟ اگر اس نے مجھ سے رابطہ کیا تو میں اسے بتا دوں گی آپ اسے ڈھونڈ رہے ہیں، بہت خوش ہوگی وہ۔ سکندر نے ریکارڈنگ سنی تو کچھ دیر وہ اسی طرح اپنے کیبن میں اپنی کرسی پر بیٹھا پرسوچ انداز میں ٹیبل پر بڑے پیپر ویٹ کو گھورتا رہا۔ اسے سمجھ آ گیا تھا کہ الماس کی زندگی کتنی مشکل تھی۔ اس نے جن لوگوں کو اپنا سمجھ کر ان پر اعتبار کیا وہی اس کے اعتبار اور خوشیوں کے قاتل نکلے۔ سکندر کے جی میں آیا کہ کاش وہ اس کی بہن کو ڈھونڈ نکالے اور الماس سے کی گئی زیادتیوں کا بدلہ لے۔ اس نے جس انداز میں سندس بتا رہی تھی، اس نے اپنی آنکھوں میں سے تو الماس پر ظلم ہوتے نہیں دیکھا تھا، لیکن جس انداز میں سندس بتا رہی تھی اور جو رویہ خود الماس کا اس کے ساتھ تھا، اس سے صاف ظاہر ہوتا تھا کہ وہ اندر سے ٹوٹ چکی ہے اور اب کسی پر اعتبار نہیں کرے گی۔ سارا کو وہ اپنی بڑی بہن اس لیے سمجھتی ہے کیونکہ سارا نے اسے مشکل وقت میں سہارا دیا تھا اور اس کا سلوک بھی الماس کے ساتھ شروع سے ہی اچھا رہا ہے۔ سکندر نے اس کے ساتھ بقول الماس کے بدتمیزی کر کے اس کا اعتبار ہی توڑ دیا۔ اب وہ مشکل سے ہی اس پر اعتبار کرتی تھی۔ یہی وجہ تھی کہ وہ سکندر کے ساتھ اپنے مجبوری کے رشتے کو مجبوری سمجھ کر بھی نبھانے کی کوشش نہیں کرتی تھی، بلکہ اس کی پوری کوشش یہی ہوتی تھی کہ سکندر سے دور ہی رہے۔ اس لڑکی نے اپنی زندگی میں کتنے مشکل اور سخت دن دیکھے ہوں گے، سکندر کو اب اندازہ ہو رہا تھا۔ پہلے اڈاپٹیڈ فیملی کے ساتھ رہنا، چپ چاپ سب کچھ برداشت کرنا، بے عزتی سہنا، بے قصور ہوتے ہوئے بھی قصوروار ٹھہرایا جانا، گھر سے نکال دیا جانا، ایک انجان آدمی کے بھروسے اچھی زندگی کا خواب دیکھنا، خوابوں کا ٹوٹنا، چند گھنٹوں کی شادی، طلاق، انجان شہر، انجان لوگ، انجان دنیا، اغوا ہوتے ہوتے بچنا، پھر وہ اس کے گھر آ گئی اور اس نے کیا کیا اس کے ساتھ؟ وہی سب دہرایا۔ پہلے اس کی بے عزتی کی، پھر الزام لگایا، پھر گھر سے نکال دیا۔ وہ تقریباً اغوا کاروں کے ہاتھ لگ چکی تھی مگر پھر اسے بچا لیا، پھر سے الزام لگایا، دھوکے باز کہا۔ ان سب کے بعد بھی وہ اس کے گھر میں رہ رہی تھی تو اندر ہی اندر وہ اپنے آپ کو کتنا کوستی ہوگی۔ اغوا کے ڈر سے وہ دوبارہ گھر سے نہیں نکلی۔
ورنہ اس کی عزت نفس پر یہ بات کس قدر اذیت ناک وار کرتی ہوگی ہر بار جب وہ اس طرح اس کے سامنے آتا ہوگا۔ اسے پھر سے وہ سب یاد آتا ہوگا۔ سکندر کی آنکھوں میں کب نمی آئی وہ جان نہیں سکا۔ مرد صرف 2 باتوں کی وجہ سے روتا ہے، ایک اس وقت جب اس کی عزت اور انا پہ بات آ جائے اور وہ بے بس ہو، اور دوسرا اس وقت جب وہ اس عورت کی حفاظت کرنے میں خود کو ناکام اور بے بس محسوس کر رہا ہو جسے وہ جان سے بھی زیادہ چاہتا ہو۔ سکندر نے اس کے چہرے کی اداسی بہت بار دیکھی تھی۔ مسکراتی بھی یوں تھی جیسے زندگی پر احسان کر رہی ہو۔ اکثر بیٹھے بیٹھے کسی سوچ میں گم ہو جاتی تھی۔ سب کے ساتھ بیٹھے ہوئے بھی کبھی کبھی وہ الگ الگ ہی لگنے لگتی تھی۔ سکندر چاہتا تھا کہ الماس اس سے اپنی زندگی کے تلخ 3 دنوں کے بارے میں بات کرے تاکہ وہ اس کی حوصلہ افزائی کر لے اور اس کے آنسو اپنی انگلیوں کے پوروں پر اٹھا لے اور کہے کہ اب رونا نہیں، میں تمہارے ساتھ ہوں۔ لیکن وہ یہ سب تب کر پاتا جب وہ اس پر اعتبار کرتی۔ اسے اب اس پر اپنا اعتبار قائم کرنا تھا، اسے بتانا تھا کہ وہ اس کے لیے کتنی اہم اور ضروری ہے۔ جی تو فرینڈز، کیسی لگی آپ کو آج کی ایپیسوڈ؟ کمنٹ سیکشن میں ضرور بتائیے گا۔ پھر حاضر ہوں گے نیو ایپیسوڈ کے ساتھ، تب تک کے لیے اجازت دیجیے۔ شکریہ، اللہ حافظ۔